وہ اس کے قدموں میں گری نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں ارسل، مجھے طلاق مت دیں پلیز، میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ میں آپ کے اور ماں کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی۔ مہمانوں سے بھرے گھر میں سب حیرت سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ارسل نے اپنے پاؤں پیچھے کیا، وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ اسے ابھی کے ابھی طلاق دیں ارسل، یہ میرے بچے کو مارنے کی کوشش کر چکی ہے، کل کو واقعی اس نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ خود تو یہ پانچ ہے منحوس، آپ کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ ماہا ارسل کی دوسری بیوی اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہی تھی۔ نہیں ارسل، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ارسل پلیز رحم کریں مجھ پر، آپ کو اپنے بچے کی قسم ارسل، آپ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دیں ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اس کا سر جھک گیا، لب سی دیے گئے۔ میں ارسل ملک، محمل ابراج، تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور بس سب ختم ہو گیا۔ 4 سال کا رشتہ 3 بول نے اجاڑ دیا۔ وہ ساکت رہ گئی، اب کوئی فریاد کام نہیں آنے والی تھی۔ ماہا آگے بڑھی اور محمل کو بازو سے پکڑا۔ سب مہمان تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے محمل کو گیٹ پر لا کر چھوڑا اور پھر گھر سے باہر نکال کر سڑک پر دھکا دے دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند ہو چکا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی پوری قوت سے سڑک پر بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ محمل کو اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کا گہرے نیلے رنگ کا لباس ایک دم سے گہرا کالا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی اس کے بہت نزدیک آ چکی تھی۔ اس کے کانوں میں کہیں دور سے گاڑی کا ہارن پڑا، پھر ٹائرز کی چڑچڑاہٹ۔ بریک لگانے کی کوشش کی گئی مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک ٹکر اور بس پھر سکوت چھا گیا۔ ارسل، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے کبھی مت چھوڑیے گا۔ الفاظ کانوں میں گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ ارسل، مجھے طلاق مت دے، میں کہاں جاؤں گی ارسل؟ ارسل نہیں پلیز، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک چیخ تھی جو اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو وہ کسی شاہانہ بیڈ روم میں تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ چکا تھا مگر وہ ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ محمل، اس نے نرمی سے محمل کے گال پر ہاتھ رکھا۔ محمل جیسی کسی گہرے خواب سے جاگی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا۔ وہ ارمان جیلانی تھا، 23 سالہ خوبرو اور حسین شخص۔ اس کی ہیزل گرین خوبصورت آنکھیں۔ وہ اس کی چیخ پر کیسے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارسل نے مجھے طلاق دے دی، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، امی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ارمان، ان سب نے مجھے تنہا کر دیا، میں بانجھ ہوں ارمان، میں آپ کو کبھی خوش نہیں دے سکتی، میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی، آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، پلیز مجھے چھوڑیے گا مت ارمان، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ جیسے ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ ارمان کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا، آنکھوں میں غصے کی آگ جل اٹھی۔ اس کا دل چاہا ساری دنیا تباہ و برباد کر دے۔ اس نے محمل کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹا اور اسے مزید شدت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بس بس میری جان، ادھر دیکھو میری طرف، میں ہوں نا تمہارے پاس، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارسل، وہ صرف ماضی تھا، مجھے دیکھو، میں تمہارا حال ہوں۔ اس نے محمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اب اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ 23 سالہ نازک سی لڑکی اب بھی سسک رہی تھی۔ وہ بہت حسین تھی، اس سے زیادہ حسین اس کی سرمئی آنکھیں تھیں جو کسی کو بھی اس کا اسیر کر دیں، سفید دودھیا رنگت اور ملائی جیسا بے داغ چہرہ۔ ارمان نے اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور پھر اس کے بال سہلائے، اسے پانی پلایا تو کہیں جا کر محمل کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے، جب میری جان سو رہی تھی تو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ دیکھو ابھی میں نے چینج بھی نہیں کیا اور تم نے۔ محمل نے حیرت سے اس کا حلیہ دیکھا۔ اس کی شرٹ کے آدھے بٹن کھلے تھے، وہ چینج کرنے والا تھا۔ جب محمل کی چیخ سنی تو باہر آ گیا۔ محمل شرمندہ ہو گئی۔ سوری، وہ بات پوری نہیں کر پائی۔
ارمان نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لمس نے محمل کو صرف سکون کا کام دیا۔ آج کے بعد کبھی سوری نہ سنوں تمہارے لبوں سے، وہ یہ کہتے دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس بار اس کے عمل میں بے حد نرمی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا؟ محمل نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے پوچھا۔ نہیں، آفس میں میٹنگ تھی، وہیں ڈنر کر لیا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کھا لیا تھا۔ وہ ارمان کے سینے سے لگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ محمل نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ارمان، اس نے آہستگی سے پکارا۔ ارمان کو جیسے اس کا ٹوکنا اچھا نہیں لگا، مگر وہ اس کی پکار رد نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ وہ جو اسے بیڈ پر گرائے اس پر جھکا ہی تھا۔ اس کے سوال پر بے حد حیرت سے اوپر ہوتے اس نے محمل کو دیکھا۔ اور مجھے تم سے نفرت کیوں ہونی چاہیے؟ ارمان نے الٹا سوال پوچھا۔ کیونکہ میں بانجھ ہوں، میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، اور میں نے ایک بچے کو مارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں ارمان۔ میں تو وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آنسو حلق میں اٹک گئے۔ محمل، کتنی بار کہا ہے جب ہم ساتھ ہوں تو کیوں پرانی باتوں کا ذکر کرتی ہو؟ مجھے تم سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں ارسل نہیں، نہ ہی مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم میں کیا کمی ہے۔ مجھے ابھی ویسے بھی اولاد کی کوئی خواہش نہیں، اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہو جائے گی، ورنہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ تمہیں بچہ چاہیے ہوگا، ہم اڈاپٹ کر لیں گے۔ اسی لیے آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ وہ غصے میں بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو انتہا کا آ جاتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ارمان تھوڑا سا اوپر اٹھا۔ نیند تو ویسے ہی میری جان لے چکی ہے نا۔ وہ شرٹ اتار پھینکتا دوبارہ اس پر گرا، سرغوشی کر گیا۔ محمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ 1 ہفتے پہلے ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اس نے محمل کو ایسا مقام دیا تھا کہ اسے کبھی کبھی خود پر یقین نہیں آتا تھا کہ وہ وہی محمل ہے جو کسی ارسل کو چاہتی تھی۔ ارمان نے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اس کے ہاتھوں کو تکیے سے پن کیے۔ وہ اس پر جھکا۔ محمل نے اپنی سسکی روکنے کے لیے اچانک ارمان کے گلے پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کی یہ ادا ارمان کو اس کا اسیر کر دیتی تھی۔ اسے اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ رات پگھل رہی تھی، مگر وہ ابھی تک ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ارسل، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ کانوں میں کہیں دور سے اسے اپنی آواز سنائی دی۔ سو جاؤ محمل۔ ارمان کی آواز اپنے ہوش میں لائی۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں سونا چاہتی ہوں ارمان، مگر جب سوتی ہوں تو ماضی مجھے ڈسنے آ جاتا ہے، مجھ سے سویا نہیں جاتا۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے ارمان کو دیکھا۔ ارمان نے نرمی سے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، مجھے دیکھو محمل۔ اس نے محمل کو بیڈ پر لٹاتے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں تمہارا ماضی نہیں بدل سکتا محمل، لیکن میرے ہوتے ہوئے اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں تمہارا محافظ ہوں۔ تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی محمل؟ کیا تم آج بھی اس ارسل سے محبت کرتی ہو؟ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر محمل تڑپ اٹھی۔ وہ ارمان کے قریب ہوئی اور اس کی شرٹ لیس سینے پر سر رکھ لیا۔ اب میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں ارمان، بس آپ سے۔ آپ نے تب میرا ہاتھ تھاما جب مجھے سب نے تنہا کر دیا تھا۔ آپ نے مجھے اپنی عزت بنایا، اور میرے دل میں آپ کا ایسا مقام ہے جہاں تک کبھی کوئی ارسل نہیں پہنچ سکا۔ اس کے الفاظ ارمان کے سینے میں سکون کی طرح اترے اور وہ کھل کر مسکرایا۔ چلو سو جاؤ، ورنہ میری نیت دوبارہ سے خراب ہو جائے گی۔ اس نے شرارت سے سرغوشی کی۔ محمل مسکراہٹ دبائے آنکھیں بند کر گئی۔ ارمان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے ارمان کے گرد حصار مضبوط کیا۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے محمل کے ماتھے پر ایک
گہرا شدت بھرا بوسہ دیا۔ آئی لو یو ارمان۔ وہ اب سرگوشی کرتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ بھی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر زخمی پڑی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ وہ ڈائن میرا بچہ کھا گئی، اماں ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہے، میں اس مومل کی جان لے لوں گی اماں، وہ کسی زخمی پرندے کی طرح پڑپڑا رہی تھی۔ ماہا، ارسل نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ جو غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا عجیب بے بسی کا شکار محسوس ہوا۔ آپ کو اس سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ارسل، اس نے ہمارا بچہ مار دیا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، وہ ہذیانی انداز سے چیخی۔ 2 دن پہلے وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا 8 ماہ کا حمل ضائع ہو چکا تھا۔ اس کے بچے کی موت ہو گئی اور وہ اس سب کی وجہ مومل کی نحوست سمجھ رہی تھی۔ اس کا نام سن کر ارسل کے سینے میں آگ لگ گئی تھی۔ 5 ماہ پہلے وہ مومل ابراج کو اپنی زندگی سے باہر نکال چکا تھا اور آج اس کا ذکر اسے ماضی میں دھکیل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ماہا کو دیکھا، وہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ پاس ہی اس کی ماں اور پھپھو بیٹھی اب مومل کے کردار کے پر خچے اڑا رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اب راہداری سے گزر رہا تھا جب اس نے کسی کی آواز سنی۔ چھوٹے بچے ہیں، کیا ایک انجیکشن سے کون ڈرتا ہے؟ آپ سے زیادہ بہادر تو یہ بچہ ہے۔ وہ اس آواز کو لاکھوں کی بھیڑ میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دوسری راہداری کی طرف دیکھا۔ وہاں کھڑی تھی مہرون رنگ کی فراک پہنے۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانا کوئی انجیکشن، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ اس آواز کو بھی پہچانتا تھا۔ یہ آواز ارمان جیلانی کی تھی۔ 2 دن سے ارمان کو بخار تھا، وہ گھر میں ہی بند تھا۔ آج زبردستی وہ اسے ہاسپٹل لائی تھی۔ ارمان اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والدین آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے اور ان کا آدھا بزنس وہاں تھا جو اس کے والد دیکھتے تھے۔ پاکستان والا بزنس ارمان کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان کو بتا چکا تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ اس کے والدین نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی انہیں محمل سے کوئی پریشانی تھی۔ اور دوسری طرف بات کریں محمل کی، تو محمل کی 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا، مگر اس خاندان میں محمل کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ چلیں اٹھیں ارمان، وہ اسے بازو سے پکڑ کر چیئر سے اٹھا چکی تھی، اور جیسے ہی وہ پلٹی اس کے بالکل سامنے ارسل کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر ارمان کو دیکھا اور اس کے ساتھ چپک گئی۔ اگر یہاں ارمان نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے قدموں پر نہ کھڑی رہ پاتی۔ وہ کیوں اس کے سامنے آیا تھا؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ایک اور امیر زیادہ پھانس لیا، اسی لیے ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ محمل زندگی کے 4 سال میں نے تمہیں سر کا تاج بنا کر رکھا اور پھر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سخت غصے میں آیا تھا۔ کون سا تاج؟ وہ تاج جو تمہارے قدموں میں گرا رحم مانگ رہا تھا۔ محمل تلخ ہوئی۔ وہ اب آپ کہلوانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تم بد کردار ہو۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتا، ارمان کے ہاتھ کا مکہ اس کا منہ بند کروا گیا۔ محمل گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر ارمان نے اسے کمر سے پکڑے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارسل اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ارمان کو دیکھتا رہ گیا۔ آئندہ میری بیوی کے کردار پر ایک بھی لفظ بکواس کرنے کی کوشش کی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ میری عزت ہے، سمجھے؟ اور میں اپنی بیوی کا کردار تم سے زیادہ اچھے سے جانتا ہوں۔ چلو محمل گھر چلے۔ اسے بہت کچھ باور کرواتا محمل کو ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا، اور ارسل تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے خالی کوریڈور کو گھورتا رہ گیا۔ محمل دوسری شادی کر چکی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے بنا سانس بھی نہیں لیتی تھی، وہ کسی اور سے شادی کر چکی تھی۔ شاید وہ مر کر بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ارمان چلا رہا تھا اور محمل خاموشی سے بیٹھی باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ارسل کے وہاں آنے کی وجہ سے ارمان نے میڈیسن بھی نہیں لی۔ وہ اس وقت کافی غصے میں تھا۔ محمل کا اس سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس باہر دیکھتی اپنے ماضی میں کھو گئی۔ 2 دن کی بچی بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ سمرین، بچی رو رہی ہے، اسے دودھ پلاؤ۔ ساس نے بہو کو کچھ ہوش دلانی چاہی۔ سمرین بیگم جو چھت کو گھور رہی تھی، ان کی نگاہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑی، اس چھوٹی سی بچی تک پڑی، اور اس کے سارے وجود میں نفرت کا ابال تیز ہوا۔ نہیں پلاؤں گی میں اس منحوس کو اپنا دودھ، اس کی وجہ سے میں اجڑ گئی، میرا شوہر کھا گئی یہ ڈائن۔ نفرت کرتی ہوں میں اس بچی سے، شدید نفرت۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ رقیہ بیگم اپنی بہو کو دیکھتی رہ گئی۔ 2 دن پہلے ان کے بیٹے کے ہاں چاند سی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔
سمرین بیگم کی طبیعت خرابی کا سن کر ابراج صاحب آفس سے چھٹی لے کر جلدی سے ہاسپٹل جانا چاہتے تھے تاکہ بیوی کے پاس پہنچ سکیں، مگر راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ جبکہ یہ خبر سمرین بیگم کو ملی تو انہیں اس بچی سے نفرت ہو گئی جو اس دنیا میں آتے ہی ان کا شوہر کھا گئی۔ ابراج اور سمرین کی محبت کی شادی تھی، وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، مگر ان کی موت کے بعد اپنی اس چوتھی اولاد سے اسے ایسی نفرت ہوئی کہ پھر کبھی انہوں نے اس بچی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رقیہ بیگم بچی کو اپنے ساتھ لے گئیں، ان کا الگ گھر تھا۔ اس طرح محمل ابراج پیدا ہوتے ہی منحوس قرار دے دی گئی۔ رقیہ بیگم نے بھی اپنا بیٹا کھویا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ان سب میں اس معصوم سی بچی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دادی نے اسے بالکل بیٹی کی طرح پالا، مگر محمل کے دل میں ماں کی محبت کا ایک خلا رہ گیا جو کبھی پر نہ ہو سکا۔ اگر وہ کبھی فیملی کے کسی فنکشن میں جاتی تو دادی کے پاس بیٹھ کر حسرت سے اپنی ماں کو دور سے دیکھتی تھی۔ اس کی 2 بڑی بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کی ماں اس کے سامنے اس کی بہن بھائی سے محبت کرتی، ان سے پیار سے پیش آتی۔ یہ سب دیکھ کر محمل کا دل احساس کمتری کا شکار ہوتا۔ وہ بھی عام بچوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ بھی ماں کی محبت چاہتی تھی، مگر ماں نے کبھی اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ جب محمل 18 سال کی ہوئی تو اس کی بڑی بہن کی شادی تھی۔ اس شادی کے موقع پر ارسل نے اسے دیکھا تو ارسل اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ پڑھائی کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، اسی لیے سالوں بعد محمل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اس شادی میں اسے محمل بہت پسند آئی تھی۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ محمل سے شادی کرے گا۔ اس نے دادی سے رشتہ مانگا تو دادی نے خوشی خوشی ہاں کر دی، کیونکہ دادی کی طبیعت ان دنوں خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں بس محمل کی فکر تھی، وہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے محمل سے اس کی مرضی پوچھی تو محمل نے ہاں کر دی تھی۔ وہ دادی سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے ان کو نہ کہہ کر وہ ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور یوں چند ہفتوں میں ہی اس کی شادی ارسل سے ہو گئی۔ ارسل نے جب اسے بتایا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے تو محمل حیران رہ گئی، کوئی اس منحوس سے محبت بھی کر سکتا ہے؟ مگر جب آہستہ آہستہ ارسل اسے اپنی محبت دکھاتا گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ ارسل اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ارسل سے محبت کرنے لگی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر فرض تھا اپنے شوہر سے محبت کرتی۔ ارسل کے ساتھ اس کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ اس کی شادی کے 6 ماہ بعد ہی دادی کی موت ہو گئی۔ وہ اس روز بہت روئی تھی، اسے لگا وہ آج یتیم ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ کبھی یتیم تھی ہی نہیں، دادی ہی اس کی ماں اور دادی ہی اس کے لیے اس کا باپ تھی۔ ارسل نے اسے اپنی محبت سے اس غم سے باہر نکالا، وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، اب چاچی کی زبان پر وارث کی خواہش آ چکی تھی۔ وہ ہر وقت ارسل اور محمل سے یہی کہتی کہ اب انہیں دادی بننا ہے، لیکن یہ سب تو تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب اللہ چاہتا۔ محمل اب اداس رہنے لگی تھی، اسے شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب وہ ماں بنے گی، مگر وقت گزرتا گیا، چاچی کی خواہش کے ساتھ اب تانے بھی برسنے لگے۔ ارسل ان باتوں کو اگنور کرتا اور اس کے ساتھ اس کا سلوک ویسا ہی رہا۔ اس کے الفاظ محمل کے سارے زخموں پر مرہم کی طرح لگ جاتے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا محمل، جب اللہ چاہے گا تب ہماری اولاد ہو جائے گی۔ امی کی باتوں کو اگنور کر دیا کرو، وہ اپنے حساب سے بات کرتی ہیں، مگر مجھے تم سے محبت ہے اور میری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ سن کر محمل خود کو دنیا کی خوش قسمت بیوی تصور کرتی، لیکن پھر وقت نے عجیب سا پلٹا کھایا۔ جیسے ہی ارسل آفس سے آتا اس کی ماں اور بہنیں اسے اوپر آنے سے پہلے روک لیتی اور پھر وہ گھنٹوں کمرے میں ماں بہنوں کے ساتھ بند رہتا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ارسل کا دل محمل کی طرف سے بدزن کر سکیں، کیونکہ چاچی چاہتی تھی ارسل اب دوسری شادی کر لے، انہیں بس جلد سے جلد وارث چاہیے تھا۔ وہ ارسل کی اولاد دیکھنا چاہتی تھی، مگر محمل کی طرف سے ایسی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، اسی لیے انہیں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کی پڑ گئی۔ انہی دنوں پھپھو نے ماہا کی شادی کی بات کی، وہ چاہتی تھی کہ ماہا کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ بھابھی کیا بتاؤں میں آپ کو، اگر ارسل نے محمل کو پسند نہ کیا ہوتا تو میں نے اپنی ماہا ارسل کو ہی دینی تھی، مگر اب اس کے ابا کو اس کی شادی کی فکر ہے، اسی لیے بس اب تو میں چاہتی ہوں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر ماہا کی شادی کر دوں۔ پھپھو مکمل چاپلوسی کر رہی تھی اور ماہا
وہ تو نہ جانے کب سے ارسل کی دلہن بننے کا خواب سجائے بیٹھی تھی۔ اس واقعے کے بعد چاچی کے ذہن میں ماہا اور ارسل کی شادی گھومنے لگی۔ انہیں تو بس ارسل کو محمل سے دور کرنا تھا، کیونکہ انہیں محمل شروع ہی سے کچھ خاص پسند نہیں تھی، مگر ارسل کی ضد پر انہوں نے محمل سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ ماں بہنوں کی باتوں سے ارسل کا دل اب جیسے محمل سے بدزن ہونے لگا تھا۔ وہ جیسے خود کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا، بس جو اسے بتایا جاتا وہ اس پر یقین کر لیتا۔ چاچی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ماں بننا ہی نہیں چاہتی، کہیں اس پر کوئی ذمہ داری نہ عائد ہو جائے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد ماں بن جائے تاکہ سب گھر والے اس سے راضی ہو جائیں، مگر کہتے ہیں نا، جب انسان پر تکلیفیں آنی ہو تو ایک ساتھ ہی آ جاتی ہیں۔ جب چاچی نے دیکھا کہ ارسل کسی صورت محمل کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو انہوں نے ارسل کے دل میں اولاد کی خواہش کی شدت زیادہ کر دی۔ دیکھو تو میری بہن کے 2 پوتے ہو چکے ہیں، اور ایک تو مجھے ابھی تک ایک پوتا بھی نہیں دے سکے۔ پوتا نہ ہو تو پوتی ہی ہو، لیکن تمہاری اولاد تو ہونا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں تو ایسے ہی مر جاؤں گی، تمہاری اولاد گود میں لینے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ماں کی ایسی باتوں پر ارسل کا دل و دماغ جیسے محمل سے اکھڑا سا رہنے لگا، اور پھر ایک دن ماں کی قسم پر اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ محمل اور ارسل کی شادی کو 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا، اور اس دوران محمل کی زندگی میں سوائے ارسل کے اور کوئی دوسری خوشی تو کبھی آئی ہی نہیں۔ مگر جب ایک دن اس نے دوسری شادی کا بتایا تو محمل کو لگا کہ وہ مر جائے گی۔ میں امی کی خواہش پر دوسری شادی کر رہا ہوں، صرف اولاد کے لیے محمل، ورنہ میری محبت صرف تم ہو۔ محمل کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی، وہ اسے کیا روکتی؟ اگر وہ اسے اولاد پیدا کر کے دے دیتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا، مگر اس کے پاس تھا ہی کیا؟ وہ کس چیز کے بدلے ارسل کو یہ کہتی کہ میں آپ کو بانٹنا نہیں چاہتی، مگر اس کے لب ہلے بھی تو کس چیز کے لیے؟ آپ بدل تو نہیں جائیں گے نا ارسل؟ اگر آپ کی محبت میرے لیے کم ہو گئی تو میں مر جاؤں گی ارسل۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی، آپ کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، میں آپ کو کیسے بانٹوں گی؟ وہ بری طرح سے رو پڑی تھی۔ ارسل نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی بات کا یقین دلایا کہ دوسری شادی صرف سمجھوتا ہے۔ ماہا کو اس کی زندگی میں آنا کبھی بھی محمل کی محبت کم نہیں کر سکے گا، وہ اسے یقین دلا رہا تھا، اور وہ محبتوں کی ترسی لڑکی اس کی ہر بات پر یقین کر گئی۔ ارسل نے ماہا سے دوسری شادی کر لی، مگر اس کی محبت محمل کے لیے کم نہ ہوئی۔ وہ اب بھی اس کے پاس آتا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، مگر یہ اس دن تک رہا جب تک ماہا نے یہ نہیں بتا دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس روز کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ارسل اب ہفتوں بعد کمرے میں آتا، محمل مزید مرجھانے لگی تھی۔ چاچی نے ماہا کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا، اس کو پانی بھی نہ اٹھ کر پینے دیتی اور گھر کے سارے کام محمل کے سپرد کر دیے۔ یہاں تک ہوتا تو شاید خیر تھی، مگر ماہا کا اسے بات بات پر تانے دینا، تم ارسل کی زندگی سے نکل جاؤ تو اچھا ہوگا، میں اپنے بچے پر تم جیسی بانجھ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، اور تم ہو ہی کیا؟ ارسل اگر تمہیں گھر سے نکال دے تو کہاں جاؤ گی؟ تم نے ارسل کو دیا ہی کیا ہے؟ ایک اولاد تک تو دے نہ سکی۔ اگر عورت مرد کو اولاد نہ دے سکے تو اس کی حیثیت صفر ہوتی ہے۔ میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب ماہا اس کے پاس آ کر اس کے کانوں میں زہر انڈیلنے لگ گئی۔ محمل کے وجود میں کرچیاں سی چپ گئیں، مگر وہ ماہا کے سامنے ڈٹی رہی۔ تم کیوں بھول جاتی ہو ماہا کہ تمہاری اس گھر میں حیثیت پر ضرورت کسی ہے، اور میں ارسل کی محبت ہوں۔ جب مرد کو اس کی پسندیدہ عورت اولاد نہیں دے پاتی نا، تو وہ ضرورت کے لیے کسی اور سے شادی کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی محبت اپنی پسندیدہ عورت کے لیے کم ہو گئی، اور جب میں ارسل کو تمہارے ساتھ بانٹا ہے تو تمہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھولو مت تم دوسری عورت ہو۔ محمل کے الفاظ جیسے ماہا کا کلیجہ چیر گئے، اس کے وجود میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ اچھا، میں دوسری عورت ہوں یا ضرورت؟ آج پتہ لگ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ اس نے غصے سے کہتے محمل کے ہاتھ سے چمچہ پکڑا اور اپنی کلائی پر رکھ کر اپنی کلائی جلا لی۔ محمل تو بس الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ اچانک کی چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر سب کچن میں آ گئے۔ ارسل جو ابھی آفس سے آیا تھا وہ بھی آ گیا۔ وہ ارسل کو دیکھ کر روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارسل یہ دیکھیں، محمل نے میری کلائی جلا دی۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں آپ کی زندگی سے نہ نکلی
تو یہ میرا بچہ مار دے گی۔ یہ مجھے آپ کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اسے مجھ سے چھین کر مجھے گھر سے نکال دے گی، کیونکہ میں بس آپ کی ضرورت ہوں۔ ماں ارسل کے سینے سے لگی جھوٹے آنسو بہا رہی تھی، اور محمل کا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ چاچی اب ماہا کو چپ کروا رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی ارسل کہ یہ ڈائن ہے، یہ ہمارا گھر کھا لے گی۔ محمل نے نفی میں سر ہلاتے ارسل کو دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ارسل، میری بات کا یقین۔ اس کے الفاظ لبوں پر ہی اٹک گئے۔ ارسل کا ہاتھ اٹھا اور محمل کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر گیا۔ محمل اپنے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارسل کو دیکھتی رہ گئی۔ محمل، مجھے تم سے اس حد تک گر جانے کی امید نہیں تھی۔ میری اولاد ہے وہ جو اس دنیا میں آنے والی ہے، اور ماہا میری اولاد کی ماں ہے۔ اس کا مقام اس گھر میں سب سے اہم ہے۔ ارسل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور ماہا اس کے سینے سے لگی زہر خوند مسکراہٹ کے ساتھ محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک تھپڑ نے اسے اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے ارسل نے اس کے کمرے میں آنا چھوڑ دیا۔ وہ گھر آتا تو ماہا کے ساتھ کمرے میں بند رہتا۔ اسے ارسل کو دیکھے کتنے کتنے دن گزر جاتے۔ وہ سارے گھر کے کام کرتی اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ارسل کے آفس آنے کے وقت چاچی اسے کمرے میں بھیج دیتی۔ یوں ان دونوں کا رشتہ کھوکھلا ہونے لگا۔ اس رشتے میں دوسری دراڑ ارسل کی بہن کی مہندی کی رات پڑی۔ ارسل کی بہن کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا، تو جلد ہی اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ لیکن مہندی کی رات ماہا سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور محمل کچن میں کھڑی ملازمہ کو کام بتا رہی تھی۔ جب اس نے ماہا کو دیکھا وہ کچن سے باہر آئی اور جلدی سے ماہا کے پاس گئی، جو ہیل پہننے کی وجہ سے پھسلتے پھسلتے بچ گئی تھی۔ ماہا، تم ٹھیک تو ہو؟ محمل نے وقت پر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، ورنہ پکا وہ سیڑھیوں سے گر جاتی۔ ایک پل کے لیے تو ماہا گھبرا گئی، اگر وہ گر جاتی تو بچہ کھو سکتی تھی۔ اس نے نفرت سے محمل کا ہاتھ دور جھٹکا۔ مجھ سے دور رہو۔ سارا غصہ محمل پر اتار دیا۔ میں تو بس تمہیں گرنے سے بچا رہی تھی۔ محمل کو افسوس ہوا۔ وہ اس کے ساتھ مخلص تھی، مگر پھر بھی ماہا اس سے برا سمجھتی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اندھی نہیں ہوں میں۔ ماہا پہلے سے بھی زیادہ غصے سے چیخی۔ محمل نے ایک بار پھر پیار سے بات کرنی چاہی۔ تمہیں اس حال میں ہیلز نہیں پہننی چاہیے، تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ بس یہ آخری بات تھی جس پر ماہا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور محمل کے چہرے پر تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ اتنے میں لاؤنج سے ارسل اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ ارسل کو دیکھ کر ماہا جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ ارسل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارسل، محمل نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے میرے بچے کو مارنا چاہا۔ یہ مجھے مار دے گی۔ آج آپ فیصلہ کریں، یا تو اس گھر میں یہ رہے گی یا میں۔ محمل ساکت سی ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنے میں چاچی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ماہا، یہ تو بس ماہا اور بچے کو نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے میرے سامنے ماہا کو دھکا دیا ہے۔ محمل نے تکلیف زدہ نگاہیں اٹھائے چاچی کو دیکھا۔ جب چاچی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا، وہ اسے مہمانوں کے درمیان لے آئیں اور اسے سیدھا محمل کی ماں کے قدموں میں پھینکا۔ محمل نے بھیگی آنکھیں اٹھائے ماں کو دیکھا۔ سمرین بیگم نفرت سے رخ موڑ گئیں۔ اسے ابھی کے ابھی طلاق دیں ارسل، ورنہ میں آپ کو بتا رہی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور اپنے بچے کی شکل بھی آپ کو دیکھنے نہیں دوں گی۔ محمل کو لگا کوئی اسے موت کا پروانہ سنا رہا ہے۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور ارسل کے قریب آئی۔ نہیں ارسل، میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، مجھے طلاق مت دیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے گی کہ اس نے ماہا کو کوئی چوٹ نہیں پہنچائی۔ سب مہمان تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کی بہنیں، ماں، بھائی بھی شادی میں شرکت کرنے کے لیے وہاں آئے تھے۔ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ ارسل نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ محمل روتی ہوئی اس کے قدموں میں گر گئی۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو محمل کے پاس زندہ رہنے کو کچھ بچتا ہی نہیں۔ اس کے قدموں میں گری نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں ارسل، مجھے طلاق مت دے پلیز، میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ میں آپ کے اور ماہا کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی۔ مہمانوں سے بھرے گھر میں سب حیرت سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ارسل نے اپنا پاؤں پیچھے کیا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ اسے ابھی کے ابھی طلاق دیں ارسل، یہ میرے بچے کو مارنے کی کوشش کر چکی ہے۔ کل کو واقعی اس نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ خود تو یہ بانجھ ہے، منحوس،
آپ کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ ماہا ارسل کو مسلسل اکسا رہی تھی، اس کے کانوں میں زہر انڈیل رہی تھی۔ نہیں نہیں ارسل، مومل نے ایک بے بس نظر ماں پر ڈالی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ارسل پلیز رحم کریں مجھ پر، آپ کو اپنے بچے کی قسم ارسل، آپ ایسے نہ کریں۔ آپ اسے ابھی کے ابھی اسی وقت طلاق دیں گے ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اس کا سر جھک گیا، لب سی دیے گئے۔ میں ارسل ملک مومل ابراج تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور بس سب ختم ہو گیا۔ 4 سال کا رشتہ 3 بول نے اجاڑ دیا۔ وہ ساکت رہ گئی، اب کوئی فریاد کام نہیں آنے والی تھی۔ ماہا آگے بڑھی اور مومل کو بازو سے پکڑا۔ سب مہمان تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے آخری نگاہ ارسل پر نہیں اپنی ماں پر ڈالی۔ سمرین بیگم نے اسے دیکھا مگر ان کی آنکھوں میں صرف حقارت تھی۔ اس نے مومل کو گیٹ پر لا کر چھوڑا اور پھر گھر سے باہر نکال کر سڑک پر دھکا دے دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند ہو چکا تھا، اور اسی کے ساتھ ماضی کی دردناک داستان ختم ہوئی۔ رات کی گہری سیاہی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ دونوں جب سے ہاسپٹل آئے تھے تب سے ارمان اپنے اسٹڈی روم میں بند تھا اور مومل کمرے میں بند بیٹھی تھی۔ رات کے 11 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمان نے کمرے میں قدم رکھا تو گپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کی پہلی نگاہ بیڈ کی پائنتی سے سر ٹکائے زمین پر بیٹھی مومل پر گئی، جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ خلا میں نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا حال کسی ادھمری روح جیسا تھا۔ ارمان کا دل پھٹنے کے در پر آیا۔ وہ کہاں مومل کو اس حال میں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور دھیرے سے مومل کو اپنے حصار میں لیتے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مومل، اس نے نرمی سے مومل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے محبت سے پکارا۔ زندگی کے 4 سال میں نے اس شخص کے نام کیے تھے ارمان، میں اس کی عزت تھی۔ اس نے مجھے طلاق دیتے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، اور آج وہ کس ڈٹائی سے میرے کردار کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ اسے کس نے اختیار دیا کہ میری زندگی کے ساتھ کھیلے؟ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ کیا ماں بننا میرے بس میں تھا؟ وہ اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے رو پڑی تھی۔ ارمان نے ضبط سے آنکھیں میچی اور اپنا غصہ قابو کیا۔ بس میری جان، بس بہت ہو گیا۔ آج کے بعد تم اس شخص کی وجہ سے کبھی نہیں رہو گی۔ وہ تمہاری زندگی سے جا چکا ہے۔ ادھر دیکھو مجھے۔ اس نے مومل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مومل خاموشی سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم صرف میری ہو، تم میری بیوی ہو۔ اب تم اس ارسل کی کچھ نہیں لگتی، تو آج کے بعد نہ تو تم اسے یاد کرو گی اور نہ ہی اس کی وجہ سے اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو تکلیف دو گی۔ اس شخص کا اب ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ مجھے دیکھو، اب تمہارا ہر رشتہ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تم میری محبت نہیں، تم میرا عشق ہو، اور میں تم سے اب سے نہیں 5 سالوں سے محبت کرتا آ رہا ہوں۔ اس روز سے جب تم کسی ارسل کی نہیں تھی، اس وقت سے جب تم جانتی بھی نہیں تھی کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ارسل بھی آئے گا، تب اس وقت سے ہی ہمارا ساتھ لکھا جا چکا تھا۔ میں نے سچے دل سے تم سے محبت کی تھی اور تمہیں مجھ تک ہی آنا تھا۔ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی ارسل نہیں ہونا چاہیے۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کوئی غم دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ سمجھ گئی نا مومل؟ تمہاری زندگی میں اب صرف ارمان ہونا چاہیے۔ مٹی تلے دفنا دو اس ارسل کو۔ وہ تمہارا ماضی تھا اور میں تمہارا حال ہوں، اور مجھے بالکل برداشت نہیں کہ میری بیوی کسی اور کو سوچے۔ تمہاری سانسوں پر، تمہارے وجود پر، تمہاری محبت پر اور تمہاری ہر سوچ پر صرف میرا حق ہے مومل۔ اس نے اب مومل کو کاندھوں سے پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس کے الفاظ میں نرمی مگر لہجے میں سختی تھی۔ مومل حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج کے بعد میں کسی ارسل کو ہمارے درمیان برداشت نہیں کروں گا، سمجھ گئی نا؟ ایک پل کے لیے مومل کو اس سے بہت خوف محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اٹھو، تمہاری جگہ زمین نہیں ہے، آج کے بعد تم نیچے نہیں بیٹھو گی۔ اب ارمان کا لہجہ کافی نرم ہو گیا تھا۔
مومل اس کا سہارا پاتے زمین سے اٹھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارمان سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ پکڑے اب پانی کے گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ پھر اس نے مومل کے پاس بیٹھتے مومل کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ مومل نے پانی پیا تو کچھ سکون ہوا۔ چلو اٹھو، اچھا سا تیار ہو، باہر ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ دوپہر کے بعد سے دونوں نے ہی کچھ نہیں کھایا تھا۔ مومل نے حیرت سے وال کلاک دیکھا۔ اس وقت؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، ابھی اسی وقت۔ میرا دل چاہ رہا ہے اپنی زندگی کے ساتھ آج باہر جانے کا۔ نرمی سے مومل کے ماتھے پر لب رکھے تو مومل کے چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ چلو جاؤ، اچھا سا تیار ہونا ہے میرے لیے، اور ہاں، ریڈ کلر پہننا۔ اس نے اچانک مومل کی طرف جھکتے بے باک سی سرگوشی کی تو مومل کے چہرے پر حیا سے سرخی چھا گئی اور ارمان کھل کر مسکرایا اور اچانک اس کے لبوں پر جھک کر وہاں نرمی سے اپنا لمس چھوڑا۔ وہ جب بھی مومل کے قریب آیا تھا ہمیشہ اسے بہت نرمی سے چھوتا تھا، جیسے اسے احساس دلانا چاہتا ہو کہ وہ کوئی ہوس کا پجاری نہیں تھا، نہ ہی اس کی محبت میں کوئی شدت یا جنون تھا، بس ایک گہری محبت اور نرمی تھی۔ مومل جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تو ارمان نے بھی خود کو شیشے میں دیکھا۔ بخار اتر چکا تھا مگر وہ عجیب لگ رہا تھا۔ شیشے میں دیکھتے وہ ماضی میں الجھ گیا۔ اس نے مومل کو پہلی بار 5 سال پہلے ایک یتیم خانے میں دیکھا تھا۔ وہ اکثر شہر کے ہر یتیم خانے جاتا تھا اور وہاں کچھ رقم جمع کروا دیا کرتا تھا تاکہ ہر یتیم ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ مومل کی زندگی میں دادی کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، بس دادی تھی، اسی لیے وہ بھی یتیم خانے آ جاتی تھی جو ان کے گھر کے پاس ہی تھا۔ جس روز ارمان نے اسے یتیم خانے میں دیکھا اس روز وہ آخری بار آئی تھی، کیونکہ چند دنوں بعد اس کی ارسل سے شادی تھی۔ جب تک ارمان نے اس کی انفارمیشن نکلوائی تب تک دیر ہو چکی تھی، مومل کسی اور کی ہو چکی تھی، مگر پھر قسمت اس پر دوبارہ مہربان ہوئی۔ اس رات ارسل کی بہن کی شادی جس لڑکے سے ہو رہی تھی وہ ارمان کی کمپنی کا ایک امپلائی تھا، اور اس نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ ارمان اس کی شادی پر آئے۔ مہندی اکٹھی ہونی تھی، اسی لیے ارمان اس رات مہندی کے فنکشن کے لیے ہی آیا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لڑکی جسے وہ 4 سال سے دل میں بسائے بیٹھا ہے، جس سے اس نے محبت بھی عبادت کی طرح کی تھی، وہ اس شخص کے قدموں میں گری بھیک مانگ رہی تھی۔ ارمان چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اس کی محبت کی توہین ہو رہی تھی مگر اس کے پاس کوئی حق نہ تھا۔ وہ کس حق سے یہ سب روکتا؟ اس کی اتنی انسلٹ! کیا وہ کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں رکھتی تھی؟ اور پھر ارمان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ارسل نے اسے طلاق دے دی۔ اسی وقت ارمان کا دل چاہا کہ وہ ارسل کا گلا دبا دے، جس کی وجہ سے مومل کا یہ حال تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ مومل کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ چند لمحے ہی وہاں کھڑا رہ سکا اور پھر سب کچھ بھاڑ میں جھونک دے وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کے اس پہر وہ اپنی گاڑی سڑکوں پر بھگاتا مومل کو تلاش کر رہا تھا، اور پھر وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ سڑک پر ایک اسٹریٹ پول کی روشنی میں فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی۔ اس کا حال اس وقت کسی ٹوٹی بکھری عورت جیسا تھا جس کے شوہر نے اسے بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دادی کا گھر تو بہت پہلے بیچا جا چکا تھا، وہ آج خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ماں نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا اور طلاق دلوانے کے بعد بھی اسے سکون نہیں آیا۔ اس نے مومل کو بد کردار ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سب مہمانوں کے سامنے یہ تک کہہ دیا کہ مومل کا تو بہت سارے مردوں کے ساتھ چکر تھا، اور جب ماں نے یہ بات ارسل کو بتانے کی بات کی تو مومل نے اس کے بچے کی جان سے مارنے کی کوشش کی تاکہ مومل کا کوئی راز نہ کھل جائے۔ وہ جو سڑک کنارے اپنی قسمت پر بیٹھی ماتم کر رہی تھی، اچانک پاس سے ایک بائک گزری جس پر 2-3 لفنگے لڑکے بیٹھے تھے۔ رات کے اس پہر سنسان سڑک پر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ بائک سے اترے، اس سے پہلے وہ مومل کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے۔ ارمان جو وہاں پر آ چکا تھا اپنی گاڑی سے اترا اور ان کے قریب پہنچا اور بنا سوچے سمجھے ان کی دھلائی کرنی شروع کر دی، مگر مومل پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ وہ بمشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ ان کو دفع کرتے وہ مومل کی جانب متوجہ ہوا جس کا دوپٹہ گلے میں تھا۔ اس نے جلدی سے مومل کا دوپٹہ پکڑا اور اس کے سر پر دیا۔ مومل! اس نے دھیرے سے پکارا مگر آنکھیں نیچی رکھی۔ کم سے کم اس وقت وہ مومل سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، اٹھو، تمہارا یہاں 1 منٹ رکنا بھی مناسب نہیں ہے۔ مومل نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔
اس کے کپڑوں اور تیاری سے ہی وہ جان گئی تھی کہ وہ بھی مہندی میں موجود مہمانوں میں سے ایک تھا۔ وہ خاموشی سے زمین سے اٹھی۔ میری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرنا، اور خبردار میرا پیچھا کیا تھا۔ مجھے اب کسی پر یقین نہیں، وہ سختی سے کہتے ہوئی سڑک پر چلنے لگی۔ ارمان جانتا تھا فی الحال وہ ٹوٹی بکھری ہوئی ہے، کسی پر اتنی جلدی یقین نہیں کر سکے گی، مگر وہ مومل کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے مومل کے پیچھے ہی بھاگا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ مومل سڑک کے عین درمیان چل رہی تھی اور اس پار سے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ گاڑی مومل کو ہٹ کرنے ہی والی تھی۔ مومل! ارمان کی ایک چیخ اس خالی سڑک پر گونجی۔ وہ جلدی سے مومل کی جانب بھاگا اور اس کو بازوں سے پکڑے پیچھے دھکیلا۔ مومل تم ٹھیک تو ہو؟ گاڑی پاس سے گزر گئی۔ جیسے ارمان نے مومل کا چہرہ دیکھا اور یہ پوچھا تو حیران رہ گیا۔ مومل اس کی باہوں میں ہی جھول چکی تھی۔ شاید صدمے کی وجہ سے یہ حال ہوا تھا۔ ارمان کو اس وقت اتنی اذیت محسوس ہوئی کہ کوئی حد نہیں۔ ایک بات تو طے تھی، وہ مومل کو اب اکیلا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ جلدی سے مومل کو اٹھائے وہ اپنی گاڑی تک لایا اور اسے اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا۔ مومل سب سے زیادہ اس کے گھر میں ہی محفوظ رہ سکتی تھی۔ مومل کے بے ہوش وجود کو کمرے میں لٹانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا، ملازموں کو ضروری ہدایت دی اور یہ بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اب گھر نہیں آئے گا۔ مومل کی مکمل حفاظت اور ہر طرح کا خیال رکھنے کا حکم دیا اور پھر چلا گیا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ جب تک مومل کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اسے یہیں رہنا تھا۔ جب مومل کو ہوش آیا تو اس نے حیرت سے خود کو انجان گھر میں پایا۔ کمرے سے باہر آئی تو ملازموں نے اسے بتایا کہ وہ یہاں کیسے آئی اور اسے کون لایا۔ مومل کا دماغ خالی تھا۔ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، مگر جاتی بھی تو کہاں؟ وہاں کو اس کی فکر نہیں تھی، شوہر طلاق دے چکا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی اسے یقین ہو گیا کہ اب ارمان یہاں نہیں آئے گا، اسی لیے اس نے عدت یہاں پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے سوچا وہ ارمان کے احسان کا شکریہ ادا کیے یہاں سے چلی جائے گی، مگر اس پر حیرت کے پہاڑ تب ٹوٹے جب ایک دن وہ سارا گھر دیکھتی ارمان کے کمرے میں داخل ہوئی جو لاک نہیں تھا۔ اسے حیرت کمرہ دیکھ کر نہیں ہوئی، اسے حیرت اپنی تصویر دیکھ کر ہوئی جو کمرے کے عین درمیان میں آویزاں تھی، اور تصویر اب کی نہیں تھی، وہ یتیم خانے کی تھی جب وہ آخری بار یتیم خانے گئی تھی۔ وہاں گارڈن میں بیٹھی وہ مسکرا رہی تھی اور کسی نے اسی وقت وہ تصویر لی تھی، مگر کس نے؟ ہاں، یقیناً ارمان نے۔ اس روز کے بعد جب شادی ہوئی تو وہ کبھی یتیم خانے نہیں گئی۔ وہ حیرت سے اپنی تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گھر میں اپنی تصویر کی توقع نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی 4 سال پرانی تصویر۔ جب اس نے ملازمہ سے اس تصویر کا پوچھا تو ملازمہ کے جواب نے اسے مزید ساکت کر دیا۔ یہ تصویر تو پچھلے 4 سال سے اس دیوار پر موجود ہے اور ارمان صاحب کو یہ بہت عزیز ہے۔ بس تبھی مومل سمجھ گئی تھی کہ یہ مہربانی صرف ہمدردی میں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کچھ پرانی کہانی چھپی تھی، اور اس کہانی کا جواب اسے اس دن مل گیا جب اس کی عدت ختم ہوئی اور کچھ دن بعد ہی ارمان گھر میں داخل ہوا۔ مجھے باتیں گھمانے کی عادت نہیں ہے مومل، تم 4-5 سال پہلے ہی بھی اچھی لگی تھی، اب بھی لگتی ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ مومل حیرت سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں طلاق یافتہ ہوں اور بانجھ بھی، وہ بولی تو بس اپنی ذات تک، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آج تک شادی نہیں کی کیونکہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر کے اسے اذیت نہیں دینا چاہتا تھا جس سے میں محبت نہ کرتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہوئی تھی مومل، اور محبت بس ایک بار ہوتی ہے۔ مومل لاجواب ہو چکی تھی۔ ہمدردی کا بدلہ چاہتے ہیں آپ؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ ارمان نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اپنی تڑپ کا انعام چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو مجھ پر احسان ہوگا، ساری زندگی تمہارا قرض دار رہوں گا۔ مومل حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ارسل سے بڑھ کر بھی کوئی اسے چاہ سکتا تھا؟ اور اگر کبھی آپ کا دل مجھ سے بھر گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے آخری سوال پوچھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن تمہاری تسلی کے لیے میں حق مہر میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا تاکہ تمہیں مستقبل میں ایسی کوئی فکر نہ ہو۔ مومل ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ سب کچھ دے دیں گے مجھے؟ یہ سوال نہیں تھا، بہت سارے جذبات تھے۔ ہاں، میری دولت وہ محبت ہے جو میں تم سے کرتا ہوں۔ تم مجھے میری محبت دے دو، میرا سب کچھ تمہارا رہا، یہ وعدہ۔ اور اگر میں نہ کر دوں تو؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ تو میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا اور تمہاری مکمل حفاظت پھر بھی،
میری کوئی زور زبردستی نہیں، اور بس مومل نے فیصلہ کر لیا۔ وہ نکاح کے لیے مان گئی کیونکہ اسے اس دنیا میں سروائیو کرنا تھا، اور ارمان اس کا سہارا بن رہا تھا۔ اب اس کے اندر کوئی جذبات یا خواہشات بچی ہی نہیں تھی۔ جب 4 سال کا رشتہ ارسل نے ایک جھٹکے سے ختم کر دیا تو وہ کیوں اس کے سوگ میں تنہا رہتی۔ اسے اپنی حفاظت کرنی تھی اور ارمان اس کا محافظ بن رہا تھا۔ مگر شادی کے 2 ہفتوں میں ہی اس نے مومل کو اتنی محبت دے دی تھی کہ مومل ہر زخم بھولتی جا رہی تھی۔ میں تیار ہو گئی، چلیں ارمان؟ مومل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا تو وہ تیار ہو کر آ چکی تھی۔ سرخ رنگ کی فراک پہنے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، اس نے بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ آج وہ دل سے تیار ہوئی تھی اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ارمان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ مومل کے قریب ہوتے اس کی کمر میں بازو حمائل کیے اس نے مومل کو اپنے قریب کر لیا۔ کھانا آرڈر کر لیا ہے میں نے، اب میرا ارادہ بدل گیا۔ میری اتنی حسین بیوی پبلک ایریا میں جائے گی تو لوگ دیکھیں گے، اور اس وقت میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کو کوئی اور دیکھے۔ سرگوشی کرتے اس نے اپنی بیئرڈ والا گال مومل کے گال سے سہلایا تو وہ ہنس پڑی۔ یہ چیٹنگ ہے ارمان صاحب، اس نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ میں اتنے دل سے تیار ہوئی تھی۔ ارمان نے اس کے گال چوم لیے۔ ایسی چیٹنگ میں بار بار کرنا چاہوں گا میری شہزادی، اور تیار تم میرے لیے ہوئی تھی نا، تو میں تمہارے حسن کو سراہنے کو تیار ہوں۔ وہ خمار میں ڈوبے لہجے میں کہتا اس کے لبوں پر جھکا۔ لمس میں ہمیشہ کی طرح صرف نرمی تھی۔ مومل ہنس پڑی۔ اسے ارمان کا انداز محبت بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ ماضی کے غم بھول جاتی تھی۔ ارمان نے اسے باہوں میں بھرا اور اسے بیڈ تک لا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا، اور پھر اس پر جھکتے دوپٹہ اس کے گلے سے نکالتے سائڈ پر رکھا۔ تم اتنی حسین کیوں ہو مومل؟ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے پوچھا۔ مومل نے اپنے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کیے۔ میں حسین نہیں ہوں ارمان، یہ آپ کی محبت ہے کہ میں آپ کو حسین لگتی ہوں۔ وہ اس وقت خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مومل کا موڈ اچھا تھا تو ارمان کو بھی اچھا لگا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے گلے پر جھکتا، مومل نے اسے روکا۔ کھانا تو کھا لیں پہلے۔ وہ جانتی تھی ارمان نے کتنے ہی گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا۔ جب تم پاس ہو تو تمہیں کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ایک بیک باک سی سرگوشی کرتے وہ اس پر جھکا۔ مومل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے الفاظ اپنے لبوں سے چن چکا تھا، اور گہری ہوتی رات کے ساتھ ایک بار پھر ان کی محبت گہری ہوئی تھی۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ کھانا کھانا تو مومل ویسے ہی بھول گئی تھی، اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ ارمان کی شرٹ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور اسی کے شرٹ لیس سینے پر سر رکھے وہ اپنی آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ارمان کے چہرے پر سکون تھا کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت اس کی باہوں میں تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں مومل؟ ارمان نے سرگوشی کی۔ مومل کی نیند سے بوجھل آواز آئی۔ تم ارسل سے بھی ایسی ہی محبت کرتی تھی جیسی مجھ سے کرتی ہو؟ نہ جانے کیوں وہ یہ جاننا چاہتا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا اب وہ ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ اس بار مومل نے اس کا نام نہیں لیا۔ ہاں، لیکن یہ سوال مجھے بے چین کر رہا۔ وہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ مومل تھوڑا سا اوپر اٹھی اور ارمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، مجھے ارسل سے محبت ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں کرتی تھی، ہونے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے ارمان۔ میں اس سے اس لیے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ مجھ پر فرض تھا اس کی وفادار رہنا، اور خدا کی قسم جب تک میں اس کے نکاح میں تھی میں اس کی وفادار رہی۔ مگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ میں نے محبت نہیں کرنی تھی، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہو گئی۔ جس روز میں نے یہاں اس بیڈ روم میں اپنے سالوں پرانی تصویر دیکھی تھی تو مجھے اسی روز آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ جو شخص سالوں سے میری تصویر کسی اثاثے کی طرح سنبھال رہا تھا تو سوچو وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ آپ نے مجھے تب اپنایا جب میرا کوئی نہیں تھا ارمان، جب میرے اپنوں نے مجھے چھوڑا۔ آپ نے میری حفاظت کی، میں آپ سے کیسے محبت نہ کرتی۔ اس نے دھیرے سے ارمان کے چہرے پر جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور ارمان کو اپنے سارے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کا حصار مومل کے گرد مضبوط ہوا۔ اس سے پہلے مومل پیچھے ہوتی وہ مومل کے لبوں پر جھکا۔ مومل نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ ویسے ایک بات بتائیں، آپ کو جب پتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے تو آپ نے پھر بھی وہ تصویر اپنے پاس رکھی؟
جیسے ہی ارمان پیچھے ہوا تو اس نے حیرت سے پوچھا، ہاں، کیونکہ وہ تصویر تب کی ہے جب تم کسی کی بیوی نہیں تھی، اور اتنا سا حق تو تھا میرا بھی۔ مومل نے سکون سے آنکھیں بند کیے، ارمان کے سینے پر سر رکھے اس کی گردن میں منہ چھپایا اور پھر نیند میں اتر گئی۔ ارمان کو آج اپنا آپ مکمل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی اس کے گرد حصار مضبوط کرتا آنکھیں موند گیا۔ زندگی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ اس رات کے بعد سب بدل گیا تھا۔ اب وہ نہ تو ماضی کی کسی غم کو یاد کرتی، نہ ہی روتی تھی۔ ارمان بھی پرسکون ہو گیا تھا کہ زندگی میں سب ٹھیک ہے۔ وہ 2 دنوں کے لیے بہت اہم میٹنگ کے لیے لندن گیا ہوا تھا اور رات کے 10 بجے وہ واپس پاکستان آیا۔ اس کا ارادہ مومل کو سرپرائز دینے کا تھا۔ اس نے مومل سے کہا تھا کہ وہ بھی 2 دن بعد آئے گا، مگر وہ آج ہی آ گیا۔ وہ مومل کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر اس کا کام زیادہ نہ ہوتا تو مومل کو بھی ساتھ لے جاتا، مگر مومل وہاں اکیلے رہتی تو یہ ارمان کو مناسب نہ لگا۔ گاڑی گھر میں داخل ہوئی تو چند منٹ بعد وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا مومل شیشے کے سامنے کھڑی اور حیرت سے خود کو سر تا پیر دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں کوئی کاغذ پکڑ رکھا تھا۔ ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، مگر اچانک ہی مومل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ سا گیا تھا۔ مومل، اس نے ضبط سے پکارا۔ مومل اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے ارمان کے کمرے میں داخل ہونے کا احساس بھی نہ ہوا۔ ارمان کی آواز پر اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا اور بے حد حیران رہ گئی۔ ارمان، آپ واپس آ گئے؟ اس کے قریب آئی۔ آپ سچ میں واپس آ گئے ہیں یا میرا وہم ہے؟ اس نے حیرت سے ارمان کے گال پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا مومل؟ یہ میں ہوں، اور آنسو کیوں ہیں تمہاری آنکھوں میں؟ اس نے اپنے ہاتھ سے مومل کے آنسو صاف کیے۔ جسے مومل کو اس کا سہارا ملا تو اس کے سینے پر سر رکھے مزید اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان، وہ بس اس کا نام لے رہی تھی اور ارمان کی جان جیسے حلق میں اٹک رہی تھی۔ کیا ہو گیا جانے ارمان؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میری جان، رونا بند کرو، تمہیں پتا ہے نا مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے بال سہلاتا اسے چپ کروانے لگا۔ بہت مشکل سے وہ اسے ریلیکس کر پایا۔ جیسے ہی مومل کچھ بہتر ہوئی تو جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ کاغذ اس نے ارمان کی طرف بڑھایا۔ میں نہیں جانتی یہ کیسے ہوا ارمان، میں نہیں جانتی یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارمان نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا، مگر اس پر لکھی تحریر پڑھتے ارمان کتنی ہی دیر ہل نہ سکا۔ پلیز کچھ تو بولیں ارمان۔ اس نے ارمان کے بازو کو جھنجھوڑا تو ارمان ہوش میں آیا۔ کہتے یہ میرا وہم ہے یا پھر ایک برا خواب؟ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ ارمان نے اسے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو پڑی۔ ارمان اب بھی حیرت سے وہ کاغذ دیکھ رہا تھا جو مومل کی پریگننسی رپورٹ تھی، جس کے مطابق وہ پریگننٹ تھی اور اس پر ڈیٹ بھی آج کی تھی۔ کیا خدا ایسے بھی نوازتا ہے؟ وہ حیران تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا مومل؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اچانک اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا پوچھنے لگا۔ مومل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر رو کیوں رہی تھی پگلی؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں اور تم ماں۔ ہماری اولاد ہوگی مومل، وہ ہماری اولاد ہوگی۔ فرط جذبات سے اس کی آواز بھیگ گئی۔ مومل نے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ لیکن میں تو بانجھ ہوں نا، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دنیا میں سب ممکن ہے مومل، کیونکہ اولاد دینے والی ذات وہ ہے، وہ ہمیں نواز رہا ہے۔ اب کوئی میری بیوی کو تانا نہیں دے سکے گا کہ وہ بانجھ ہے۔ اس نے مومل کی آنکھوں پر لب رکھے۔ ہاں، اس نے ایسا کہا تھا کہ اسے اولاد نہیں چاہیے، صرف مومل کے دل سے اس کی تکلیف کو نکالنے کے لیے، مگر وہ آج بہت خوش تھا۔ کل سے مومل کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو آج وہ ہاسپٹل چلی گئی، مگر جو خبر اسے ڈاکٹر نے دی وہ اس پر کتنے ہی گھنٹوں سے یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں مومل۔ اس نے مومل کو باہوں میں بھرا اور اسے گول گول گھما ڈالا۔ مومل رونا بھول کر اس سے چپک کر چیخ مار گئی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ڈر دور ہوا۔ وہ مسکرا پڑی۔ میں ماں بنوں گی ارمان، میرا بھی بچہ ہوگا۔ وہ روتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ہاں میری جان، ہمارا بچہ نہیں ہوگا، ہمارے بچے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس نے مومل کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس نے مومل کو اس عیب سمیت قبول کیا تھا
تو پھر خدا نے اس کا انعام تو دینا تھا۔ ارمان کی محمل سے محبت مزید بڑھ چکی تھی، اور اب تو وہ محمل کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا تھا، اس کی ہر طرح سے کیئر کرتا تھا۔ اس کا جو بھی کھانے کو دل کرتا اس کی فرمائش کرنے سے پہلے حاضر ہوتی۔ وہ ان دنوں میں محمل کو ذرا سا بھی دکھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہونے دیتا تھا۔ یہ شہر کے شاپنگ مال کا منظر تھا۔ وہ بچوں کی ڈریس دیکھ رہی تھی، اس کا 7واں ماہ چل رہا تھا، اور آج وہ ارمان کے ساتھ بچے کی شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ اس نے پنک اور بلو کلر کے بہت سارے کپڑے اور باقی چیزیں لی تھی۔ ارمان کوئی فون کال سنتا کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ جی اسی شاپ میں ارسل اور ماہا داخل ہوئے۔ وہ پہلے حادثے سے سنبھل گئے تھے اور ماہا پھر سے ماں بننے والی تھی۔ اس کا موڈ فریش رہے اسی لیے اسے ارسل اپنے ساتھ شاپنگ پر لایا تھا، مگر اپنے عین سامنے محمل کو دیکھ کر وہ بھڑک اٹھی تھی۔ ارسل بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئے۔ کمال ہے، ایک بانجھ عورت کو بچوں کی شاپنگ کرنی سوٹ نہیں کرتی۔ محمل آواز سنتی پلٹی تو دونوں کی نظریں محمل کے وجود کے خد و خال پر پڑیں، اور ارسل کی آنکھوں میں مرچیں گھل گئیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہا تو شوق میں تھی۔ محمل اس کے قریب آئی۔ کیوں؟ تم خدا ہو جو تم نے کہہ دیا محمل بانجھ ہے تو محمل ماں نہیں بن سکتی؟ محمل کا لہجہ آج مضبوط تھا۔ ماہا نے ارسل کو دیکھا۔ دیکھا ارسل، مجھے تو پہلے ہی سے شک تھا کہ یہ آپ کو اولاد دینا ہی نہیں چاہتی۔ کیا پتہ یہ جان بوجھ کر ماں نہ بنی ہو۔ ماہا کی زبان آج بھی زہر اگل رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو ماہا، مجھے محمل سے اس حد تک گرنے کی امید نہیں تھی۔ ارسل غصے سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ محمل کو ہاتھ لگاتا، محمل کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے ایک تھپڑ رکھ کر ارسل کے چہرے پر دے مارا۔ غصے سے محمل کا وجود کانپنے لگا۔ ارمان بھی ان کے قریب آ چکا تھا اور ماہا تو شوق رہ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ماہما محمل کی طرف لپکی جب اگلے ہی لمحے ایک تھپڑ اس کے گال کی بھی زینت بن چکا تھا۔ بس بہت ہو گیا، تم لوگوں نے میری زندگی تباہ کی۔ میں خاموش رہی مگر اب میں تم دونوں کی کچھ نہیں لگتی، اسی لیے خبردار میری زندگی میں انٹرفیئر کیا تو۔ اس نے انگلی اٹھائے ان دونوں کو وارن کیا۔ تب تک ارمان اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے ارمان کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ گئی، اور ارسل کا سارا وجود آگ کی زد میں آ چکا تھا۔ اس سے محبت کی دعوے دار محمل کیسے کسی اور کے ساتھ اتنی خوش رہ سکتی تھی؟ وہ فل اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار محمل کا وہ وجود اور ارمان کا ساتھ آ رہا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، مگر وہ اس کی کیوں نہیں تھی؟ تھا تو وہ بھی مرد ہی، اور مرد کبھی بھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا۔ یہ تو ایک تلخ حقیقت تھی۔ اس نے غصے سے ایک مکہ اسٹیئرنگ ویل پر دے مارا، اور اس کے پہلو میں بیٹھی ماہا جل کر خاک ہو رہی تھی۔ عین اسی لمحے سامنے سے آتے ٹرک کو ارسل دیکھ نہ سکا اور اس کی گاڑی ٹرک سے جا لگی، اور بس پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی تھی۔ آج اس کے ہاتھ میں وہی کاغذ تھا جو کبھی محمل کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ بانجھ ہو چکی تھی، اس کا دوسرا بچہ بھی نہیں رہا۔ اس نے جو الزام محمل پر لگائے وہ سب اب اس پر بھیانک حقیقت بن چکے تھے۔ وہ ارسل سے معافی مانگ رہی تھی اپنے ہر ایک ظلم کی، کیونکہ ارسل کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اب اسے ماہا کے وجود سے نفرت ہو چکی ہے۔ جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھگتنا پڑتا ہے، اور ماہا زمینی خدا بن بیٹھی تھی۔ اور جب انسان خدا بنے تو پھر خدا کا قہر ایسے ہی آتا ہے۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ آج ارسل کو اپنی ہر ناانصافی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ہیرا کھو دیا تھا، مگر اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب محمل ابراج اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ اور ارسل کی ماں کو آج احساس ہوا تھا، ایک معصوم محمل کا گھر اجاڑا تھا تو اس کا خود اپنا گھر اجڑ گیا۔ اس کا بیٹا آج تباہ ہو گیا تھا۔ دوسرا منظر بھی ہاسپٹل کا ہی تھا، مگر یہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ جیلانی خاندان اس پرائیویٹ سویٹ میں جمع تھا۔ محمل بیڈ پر لیٹی آنکھیں کھولے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے بے حد بے چین تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ بیٹی ہے؟ اس نے بھیگی آنکھوں کے سنگ ارمان سے پوچھا، جس نے باہوں میں بچے کو لے رکھا تھا۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا، محمل کے لب ہلے۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا تو محمل کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے میرا بچہ دے، اس نے گھبراتے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ ارمان نے مسکراہٹ دبائے بچے کو اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے فوراً بچے کو دیکھے بنا اپنے سینے میں بھیج لیا اور آنکھیں موند لی۔ جب ارمان کی آواز کانوں میں پڑی، اسے نہیں لوگی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں کھولیں
تو نرس ایک اور بچہ ارمان کو پکڑا رہی تھی۔ مومل بے حد بے یقین تھے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے ہوئے ارمان مسکرایا۔ نہ تو بیٹی ہے نہ ہی بیٹا، ہاں دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اور مومل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ خدا نے صبر کا پھل ایسا عطا کیا تھا کہ وہ حیران تھی۔ وہ ایک نہیں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، وہ بھی ایک ساتھ۔ اب وہ اپنی بیٹی کو پیار کر رہی تھی، پھر بیٹے کو۔ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ تم دیکھنا میں بہت اچھی ماں بنوں گی، تمہیں دوسری مومل نہیں بننے دوں گی۔ اس نے بچی کے کان میں سرگوشی کی جو ارمان صاف سن چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں بچے سو گئے تو وہ ارمان کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ مومل بہت شکریہ میری زندگی میں اتنی ساری خوشیاں شامل کرنے کے لیے۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ مومل کو لگا کہ آج وہ مکمل ہو گئی ہے، اور عورت تو مکمل ہی ماں بن کر ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں خوشیاں آ چکی تھیں۔ ارسل تباہ ہو چکا تھا، مگر سمرین بیگم کا کیا ہوا؟ ایسی عورتوں کا انصاف خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے۔ مومل تو ویسے ہی اپنی ماں کو بہت پہلے معاف کر چکی تھی، مگر دوبارہ کبھی زندگی میں اس کا اپنی ماں سے پھر سامنا نہیں ہوا۔ اس نے صبر کیا تھا، خدا نے اسے صبر کا پھل عطا کیا، اسے اچھا شوہر دیا۔ ارمان کہیں سے بھی ارسل جیسا تو ہرگز نہیں تھا، وہ بہت بہترین تھا، اور خدا پھر بہتر لے کر بہترین سے نواز دیتا ہے۔ یہی خدا کا انصاف ہے۔